کیا اس دوران میں جب یہ 2 مہینے کا عرصہ تھا تو حضرت علی علیہ السلام کی ایک مطلب اسٹینڈنگ کیا تھی اس وقت، کہ کیا صحابہ منقسم تھے کہ صحابہ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے اس میں فیور میں نہیں تھے، یا ایک چند لوگوں کا گروہ تھا جو سازش کر رہا تھا کہ ان کو خلافت نہ ملے؟ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو کہتے، یعنی فار ایگزامپل مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے کہتے، تو کیا اس بات کا امکان تھا کہ لوگ اس میں منقسم ہو جاتے یا وہاں کوئی تو لڑائی ہو جاتی؟ جب وہاں پہ غدیر خم میں بیعت لیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں بیعت لیا تھا، سب سے فرمایا تھا کہ جا کے بیعت کرو، اور سب نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور لوگوں نے مبارکباد بھی دی۔ تو دوبارہ آ کر مدینے میں دوبارہ یہ کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ بیعت کا سلسلہ بنایا جائے، تو یہ اب مجھے نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ضروری سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے۔ تو بہرحال اس کا اتنا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ابھی 2-3 ہفتے پہلے جب ایک دفعہ ہو چکا ہے تو اس کے فوراً بعد آ کے مدینے میں پھر وہ بیعت کا آغاز کریں، تو یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک دفعہ ہو چکا تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوبی بتایا تھا، اور وہ خود دیکھیں، اگر وہ نہ بھی بتاتے نا، وہ خود جانتے تھے کہ مختلف جنگوں میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہیں، جو عرب نے حملہ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان میں جتنے کافر مرے تھے، اصلا غزوہ بدر میں کافر مرے تھے، 70 کفار کے سردار مرے تھے، اس میں سے 36 کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بتنہائی قتل کیا تھا، اور اس میں بقیہ جو 36 مرے تھے اس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ بقیہ 36 میں 70 کے قریب کافر مرے تھے سردار، وہ سب ان کے بڑے بڑے سردار تھے، اور وہ پہلا جنگ تھا مسلمانوں کا مشرکین قریش سے، اور مشرکین قریش تو انہوں نے تو مسلمانوں کو تو بڑا ذلیل کیا تھا، یعنی جب تک مسلمان مکے میں تھے وہ مارتے تھے، ان کے بچوں کو مارتے تھے، ان کو عورتوں کو مارتے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کو انہوں نے عذاب کرتے کرتے شہید کیا تھا۔ تو مسلمان تو ان کے سامنے بہت ذلیل رہ چکے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ اکثر غریب فقیر لوگ تھے، تو وہ مسلمان کو تو کچھ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، یہ بھی کچھ ہیں، اور وہ سب سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، اور لشکر لے کے آئے تھے اور بڑے مغرور تھے۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پوری طرح سے شکست دیا تھا اس جنگ میں، آدھے کو صرف انہوں نے خود قتل کیا تھا، باقی آدھا کو بھی قتل کیا تھا، تو ان کے میں شرکت تھا۔ پھر جنگ احد جب ہوا ہے، غزوہ احد میں حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام شہید ہو گئے، اور صحابہ پھر باقی نکل گئے تھے، بھاگ گئے تھے۔ ارادہ یہی تھا کفار کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کرنا ہے، اب جو ہے فتنہ ختم کرنا ہے۔ تو کس نے سینہ سے پر کیا تھا، یعنی ایک فتح آیا تھا کفار کے سامنے کہ اسلام کا ہمیشہ کے لیے ہم نے ختم کر دیا۔ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے جنہوں نے اسلام کو بچایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو بچایا، اور کفار نہیں پہنچ سکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور باقی صحابہ تو بھاگ گئے تھے۔ مختلف غزوات میں ہر غزوے میں مسلمانوں کو شکست ہونی تھی، ایک شخص تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ شکست فتح میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور ان کے بڑے بڑے جنگجو ہوتے تھے، وہ ان کے ہاتھ سے وہ جہنم حاصل ہوتے تھے کفار کے مختلف قبائل کے۔ اگر آپ جو ہے نا وہ غیب کی باتوں کو بھی چھوڑ دیں، اپنے ذہن سے سوچیں تو ان کی دشمن تو بہت ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کسی کا قتل نہیں کیا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ بھی ایک غیر اہم آدمی تھا، اس کو بھی نیزے کے نوک لگائے تو بعد میں وہ اعجاز کے طور پہ مرا تھا، نہ کہ وہ جنگ کیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کہ لشکر تلوار اٹھا کے جہاد کرے، ہمیشہ جتنے خونے ہوئی وہ کس کے ہاتھ پہ ہوئے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ۔ ان مختلف قبائل کا اگر دشمنی ہو امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور وہ اس بات کے منتظر ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ کوئی بیٹا بھی نہیں، اپنا کوئی فرزند بھی نہیں ہے، کیونکہ جانشی کا نظام ہمیشہ دنیا میں کیسا چلا ہے کہ باپ سے بیٹے کو ملتا ہے، ان کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں۔ اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تو، اور ایک ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، ان سے سب لوگوں کی دشمنی ہے، تو اس بات کو امیر المؤمنین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں وہ کسی بھی بات کو نہیں اٹھاتے تھے کہ بغیر اس کے کہ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، وہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کے منتظر ہوتے تھے۔ یہ اس طرح وہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہر بات جو وہ خود کرنا چاہیں ان سے بہتر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں، تو وہ تقدم لینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خود فسق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سبقت لینا، کہ انسان جو بھی کام اگر پیغمبر ہمارے درمیان موجود ہوتے، آج کوئی بھی اچھا کام ہوتا وہ ہم سے پہلے بجا لاتے، اور اس طرح کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، کام اچھا ہو اس میں اللہ کی رضا ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ ہو اور ہمیں پتہ ہو اس بات کا، وہ تو جاہل فاسق آدمی یہی سوچے گا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام تابع تھے، سب اقدامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے تھے، جہاں تک ان کا اپنا جو اسٹیٹس تھا، اسٹیٹس یہی تھا کہ اکثر لوگ ان کے دشمن ہیں، اور اس میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کی خدمت میں مخالفین کے کتب سے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گلے لگا کر روتے تھے. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ فارس ابن زکریا کی. یہاں پر غدر کے معنوں میں وہ صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں غدر کیا ہے. غدر نقض العہد. غدر بولتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی عہد کریں, کوئی پیمان ہو آپ کا, کوئی پیکٹ ہو آپ کا, اس کو آپ توڑیں, وائلیٹ کر دیں, اس کو بولتے ہیں غدر. وہ ترک الوفاء بھی, اور آپ اپنے قول پہ آپ کا جو عہد تھا, جو وعدہ تھا, اس کو پہ وفا نہ کریں, اس کو توڑ دیں, اس کو بولتے ہیں غدر. اچھا, یہ بہت ساری کتب میں اس کی یہی تعریف ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ دکھا کر آپ کی خدمت میں دکھاؤں. یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار, تعلیف جلد نمبر 1 ہے, سن 1998 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائے صفحہ 859 میں. بلے علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے انہوں نے روایت کیا کہ سمعت علی علیہ السلام یقول علی المنبر, علی علیہ السلام کو میں نے سنا کہ وہ منبر پہ یہ کہتے تھے, یعنی ایک دفعہ نہیں کہا, کئی دفعہ انہوں نے کہا, واللہ لعہد النبی الامی الی, اللہ کی قسم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے, ان الامت ستغدر بی, کہ امت میرے سے غدر کرے گا, امت میری غداری کرے گی, امت میرے سے غداری کرے گی. ٹھیک ہے نا. یہ کئی کتب میں موجود ہے, اگر آپ چاہیں تو میں اس کو مختلف کتب سے آپ کو دکھا سکتا ہوں. اور غدر جو ہے نا کہ پوری امت غدار ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ غدر جو ہے بذات خود فسق ہے, یہ ایک فجور ہے, بہت بڑا گناہ ہے. یہ کتاب بخاری میں اس کی بہت سارے احادیث ہیں غدر کے. لہذا فرمائے باب علامت المنافق, منافق کی علامت 4 من کن فیہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 چیزیں جو ہیں اگر کسی شخص میں ہوں, کان منافقا خالصا, یہ خالص منافق ہے. ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق, اگر یہ اس میں سے ایک خصلت ہو تو پھر اس میں ایک خصلت ہے, اگر چاروں کے چاروں تو خالص منافق ہے. کیا ہے وہ؟ اذا اؤتمن خان, اگر اس کو امانت دے وہ امانت میں خیانت کرے گا. واذا حدث کذب, اگر بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا عاہد غدر, اور وعدہ کرے گا تو غداری کرے گا. واذا خاصم فجر, اور جب مخاصمت کرے گا تو دشمنی میں وہ ظلم کرے گا. ٹھیک ہے نا. یہ عہد کے بعد خیانت کرنا, یہ کون سا وعدہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت خیانت کرے گا امیر المؤمنین علیہ السلام سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وعدہ تھا نا امت کا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ غدر کریں گے, اس پہ وفا نہیں کریں گے. اور یہ پوری امت جو ہے, پوری امت کی امت جو ہے اس میں غدار ہے, خائن ہے, انہوں نے وعدے پہ عمل نہیں. وعدہ ہوا ہوگا تبھی, عہد ہوا ہوگا تبھی انہوں نے غداری کیا. اچھی. اور امیر المؤمنین علیہ السلام دل درد کے ساتھ وہ منبر سے کہتے ہیں کہ بھئی امت, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہتا تھا, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی پتا تھا کہ امت کیا کرے گی ان کے